دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ اچھا جناب، اسراف چونکہ موضوع ہے اور میں نے وقفے پہ جانے سے قبل ایک سوال قائم کیا تھا اور وہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت، مال و اسباب ہی کا اسراف ہوتا ہے یا دیگر امور میں بھی اسراف ممکن ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی ہاں، جیسے ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، وہ اسراف ہوتا ہے۔ اب جب نعمت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مال تک ہی محدود نہیں رہے گا اور بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وقت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا اسراف یہ ہے کہ ہم فضول اس وقت کو ضائع کر دیں۔ بعض لوگ بستر پہ لیٹے ہوئے پنکھے کی وہ گنتے رہتے ہیں کتنی مرتبہ گھوما ہے۔ اچھا کہ مکڑی جالا بنا رہی ہوگی نا، اسی کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ چھت کی اینٹیں گن رہے ہوں گے کتنی ہو گئیں، تو نیند نہیں آ رہی۔ اس طرح فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہوئے ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے، یا کوئی گناہ کر رہے ہیں، غلط قسم کی چیٹ، لڑکیوں سے دوستیاں، غلط قسم کی جگہوں کا وزٹ، یہ سب وقت کا اسراف۔ اس طرح یہ نگاہ کا اسراف بھی ہے۔ دماغ کو غلط استعمال کرنا یہ دماغ کا اسراف ہے، جیسے فراڈ کرتے ہیں، یا ہماری بہنیں برا نہ مانیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا خاندانی جن کا تعلقات ہوتے ہیں، ان کے دماغ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، لیگ پولنگ کے لیے، کاٹنے کے لیے، کس کو کس سے لڑوا دیں، کس کو نیچا کر دیں، میں کیسے اوپر ہو سکتی ہوں، اور خلاف شرع یعنی حدود کو پھلانگ کر، تو یہ ذہن کا غلط استعمال، یہ ذہن کا اسراف ہے۔ ایسے زبان کا اسراف ہوتا ہے، فضول گوئی یا حرام کام میں اس کو استعمال کرنا۔ ایسی صحبت کا اسراف ہوتا ہے کہ ہم گندی غلیظ قسم کی صحبت، فضول صحبتوں میں رہیں، یہ صحبت کا اسراف ہے۔ ایسے اپنے پیروں کا اسراف کے غلط مقام پہ لے کر جائیں، ہاتھوں کا اسراف اس کو غلط جگہ استعمال کریں یا فضول استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اب یہ جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں صاحب، بغیر کہ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہ پیٹرول کا اسراف، یہ بھی ایک نعمت کا اسراف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کو نظر آیا، تو آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو رکھو۔ جس قوم سے یہ چلی گئی ہے، جو قوم اس کی قدر نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کی اتنی قدر فرمائے، تو ہم اس طرح کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے وہ کون سی نعمت استعمال کر رہا ہے اور کس چیز میں کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل ہے کہ انسان حقیقی طور پہ اسراف سے بچ سکے، لیکن میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم 100 غلطیاں کر رہے ہیں، ہمت کر کے 90 پر لے آئیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو 80 پہ لائیں، 70 پہ لائیں۔ ایک دم ہم یا تو کہتے ہیں اے ہو یا زیڈ ہو، جب ہم سے ایک گناہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یار بچ تو پانی رہے، ہر چیز کی انتہاؤں پر ہے۔ ہاں، یہ نہیں کریں، وہ جتنا بچ سکتے ہیں اچھی بات ہے۔ تو بس اب شعور یہ بیدار کرنا ہے کہ ہم اس نعمت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ علم کی نعمت ہے، اسے اب نااہل کو علم دینا یہ علم کا اسراف ہے، کہ جو آپ کے علم کو مس یوز کرے گا، جو پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایسے بہت سارے دارالعلوم میں طالب علم ہیں، بس پڑھا رہے ہیں ان کو، بہرحال وہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نہ وہ عبارت بناتے ہیں، نہ ان کی کوئی دلچسپی نظر آتی ہے، امتحان میں نقلیں کر کے وہ پاس ہوتے ہیں۔ یہ کیا قوم کو سنبھالیں گے، بیڑا غرق کریں گے قوم کا، لیکن ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کہا گیا ہے اس کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نااہل کو علم دینے کی مثال ایسی ہے جیسے سور کے گلے میں موتی کا ہار ڈال دینا۔ کیسی تعبیر فرمائی ہے نبی کریم نے۔ اس لیے اس طرح کہ اب یہ ہمارا علم کا اسراف ہو رہا ہے خلاصہ، اور اسی طرح اپنے تحریر کے اندر اسراف ہو سکتا ہے۔ فضول قسم کی تحریریں کر رہے ہیں، فضول قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں، یہ تحریر کا اسراف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ شعور بیدار کرنا چاہیے، میں کیا کام کر رہا ہوں، یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، میں یہ نعمت کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سوچ سمجھ کے کرنا شروع کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہماری زندگی کے اندر استعمال ہونے والی اکثر نعمتیں اسراف میں جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ پھر جب ہم ان کو لائیں گے غیر اسراف کی طرف، پازیٹیو یوز کی طرف لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ بہت حد تک اسراف سے بچیں گے اور پھر ہر چیز کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اسراف کی کیا اسباب اور وجوہات؟ چونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے، پہلے یہ کم تھا، بہت کم ایسے دیکھنے میں آتا تھا کہ سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر پر کھانا پڑا ہوا ہو۔ لوگوں میں اتنی انسانیت ضرور باقی تھی کہ کام کرنے والوں میں اور ایسے مستحقین میں کہ شادی کا کھانا ہو، کسی تقریب کا کھانا ہو، وہ رات ہی رات تقسیم کر دیا کرتے تھے تاکہ ان تک پہنچ جائے۔ کھانے کی چیز ہے، رزق ہے اللہ کا، اس کی حرمت ضروری ہے۔ لیکن اب دیکھا یہ گیا راتوں کو شادیاں ہوتی ہیں، صبح آپ اگر گزریں سڑک سے تو جہاں کچرے کا ڈھیر ہوگا، جہاں ڈسٹ بن پڑا ہوگا، وہاں بریانی پڑی ہوگی، روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوں گے،
کھانا پڑا ہوا ہوگا, محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ہم واقعتاً اس طرف سے بالکل ہمیں کوئی فکر لاحق نہیں رہی کہ اس کا جواب دینا ہے ہمیں. تو اب یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہے اس تبذیر کے یا اسراف کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں. مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی یقیناً اس کے پیچھے بہت سارے اسباب اور وجوہات کار فرما ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد کے پیچھے مختلف اسباب موجود ہوں, مگر عمومی طور پر جو اسباب اور وجوہات کسی بھی جگہ پر ہونے والے اسراف و تبذیر کے پیچھے ہمیں نظر آتی ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے غفلت. صحیح. جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل ہو جاتا ہے, اس کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو وہ حدود و قیود جو اللہ رب العزت کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہیں اور اطاعت الہی پر کاربند رہنے کے شعور سے جو حدود و قیود پیدا ہوتی ہیں, وہ ان کو پھر پھلانگنے لگ جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو سب سے پہلا یہ جو سبب ہے, اسے تو ہم یوں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اپنے ہر قدم پر, ہر فعل پر, ہر قول پر اللہ رب العزت کی اطاعت کی چھاپ کو گہرا کرتے چلے جائیں تو آپ اس سے نجات پا جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے غفلت ہوتی ہے. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو پڑھیں, کثرت سے پڑھیں اور ذہن میں تازہ رکھیں اور اپنے اندر یہ احساس ہمیشہ زندہ رکھیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنانا ہے, تو پھر جو لوگ حضور کی سیرت, سنت اور تعلیمات سے غافل ہوتے ہیں, کبھی پڑھا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, تو ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ اسراف و تبذیر پھر زیادہ نظر آتا ہے. اسی طرح اس کا تیسرا سبب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. جن لوگوں نے, یا ہماری زندگی میں کہیں ہے یا جن لوگوں کی زندگی میں ہے, اگر یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ میرے پاس یہ جو اللہ کی نعمت ہے یہ کس قدر اس کا احسان ہے, اگر اس نعمت کی عظمت ہمارے ذہنوں سے محو ہو جائے گی, اس کی افادیت اور اہمیت ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے گی, تو پھر اللہ رب العزت کا وہ جو احسان عظیم ہے وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتے ہی ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. اس میں اسراف بھی ہے, تبذیر بھی ہے, فضول خرچی بھی ہے, بے محل اپنی توانائیوں کو صرف کرنا بھی ہے. تو وہ اللہ رب العزت کی نعمت کی در حقیقت ناشکری ہوتی ہے, یا شکر مندی کا احساس, اس کا فقدان. یہ ایک سبب ہو سکتا ہے کہ جب ہم کہیں اسراف اور تبذیر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک معاشرتی اعتبار سے یہ بھی سبب ہوتا ہے نمود و نمائش. جب ہم دکھاوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نمود و نمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں یہ دکھاؤں, فلاں چیز اللہ نے مجھے دی ہے تو لوگ دیکھیں, تو وہ لوگوں کو دکھاتے دکھاتے اس نمود و نمائش کے اندر انسان وہاں تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتا, پھر وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے اور اسراف و تبذیر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اس کا سبب یہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ ہم بسا اوقات لوگوں سے ڈرتے ہیں. مثلا میرے پاس وسائل کم ہیں, مجھے انہی وسائل میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی, بیٹی کی شادی کرنی تھی, یا کوئی رسم تھی اسے ادا کرنا تھا, مگر یہ کہ بھی لوگ کیا کہیں گے, اس کے اندر آ کر پھر میں ادھار بھی اٹھا لوں گا اور ہر طرح کے مال اور اسباب کو لا کر اس پہ ہر حال میں خرچ کرنا چاہوں گا. تو عین ممکن ہے دل میں برا جان رہا ہو, مگر وہ جو لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت, اس کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے. اور یہ جو نفسیاتی کمزوری ہے یہ بھی ہمیں بسا اوقات اسراف و تبذیر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. اور پھر آخری سبب کے طور پر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ جو کثرت ہوتی ہے کسی بھی شے کی, وہ کثرت بھی ہمیں اسراف و تبذیر کی طرف لے جاتی ہے. اگر مال کی کثرت ہے تو پھر مال کے اندر اسراف اور فضول خرچی آ جائے گا. ایسے ہی اگر ہماری زندگی خوشحال ہے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ذمہ داریاں نہیں, کوئی جاب نہیں, کوئی روزگار کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی, مشقت نہیں کرنی پڑتی, مال اسباب بہت ہیں یا آبا و اجداد سے وراثتاً آئے ہیں, تو پھر اس میں انسان وہ جو کثرت نعمت ہے, اس کثرت نعمت میں اپنے آپ کو جس اعتدال پر قائم رکھنا تھا اس نے قائم نہیں رکھا, اسی کثرت نے اس کو اسراف کے اندر مبتلا کیا. گویا وہ جو کثرت ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن گئی, امتحان بن گئی. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ جن لوگوں کے پاس وسائل اور اسباب کم ہوتے ہیں اور غربت ہوتی ہے ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کسی شے کی قلت میں مبتلا کیا ہے تو وہ قلت ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک رہی ہے اور اس نے محفوظ کر رکھا ہے. تو لہٰذا یہ جو کثرت ہوتی ہے کسی شے کی وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسباب یہ تو عمومی ہیں مگر یہ کہ ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اسراف اور تبذیر کے پیچھے کیا وجہ موجود ہے، اس وجہ کو سمجھ کر اس کا علاج کیا جائے اور اپنے آپ کو اعتدال اور میانہ روی کی زندگی پر لایا جائے. بہت اچھی بات. آپ کی ڈومین میں جو چیز ہے، آپ کے تصرف میں جو چیز ہے، اس میں کہاں کہاں آپ بے احتیاطی کر رہے ہیں یا تبذیر کی طرف جا رہے ہیں، اسراف کی طرف جا رہے ہیں؟ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں بخیل کہیں گے، اور جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسراف کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم تو خرچ کر رہے ہیں، اب اس میں آپ اسراف اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے نظریات سامنے آتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا.